آج 28 ستمبر ہے۔ عرب ممالک کے موسمی حالات کیا رہنے والے ہیں؟ سردیاں کب پڑ سکتی ہے؟ گرد و غبار کا طوفان جو اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران خلیج فارس میں داخل ہوگا، تو اس کے بارے میں تمام رپورٹ اس ویڈیو میں شامل ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نے پوری دیکھنی ہے کیونکہ اس کے اندر دنیا کے مختلف موسمی ماڈلز کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گا کہ آنے والے اگلے ہفتے اور سردیوں میں موسم کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ آپ اس ماڈلز میں دیکھ رہے ہیں کہ 10 اکتوبر کے بعد میڈیٹرین سی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی، جس کی وجہ سے تیونس، الجزائر اور مصر میں بارشیں بڑھ سکتی ہیں، اور اس کے بعد 15 اکتوبر کے بعد ایک سسٹم جو ہے وہ عرب خطے میں بھی داخل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انڈین اوشین اور اس کے علاوہ میڈیٹرین سی اور ریڈ سی کا جو ایفیکٹ نظر آتا ہے وہ 15 اکتوبر کے بعد عرب خطے میں نظر آتا ہے۔ اس دوران عمان کے ایریا کے اندر کچھ بارشیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اکتوبر کے فرسٹ ویک میں بھی عمان میں ایک بارش کا ایک اسپیل آ سکتا ہے، کیونکہ ایک سمندری طوفان جو ہے وہ بحیرہ عرب میں بن سکتا ہے اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران، جس کا کچھ ایفیکٹ عرب کے مختلف علاقوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو ایک ماڈل دکھاتا ہوں۔ اس ماڈل کے مطابق یہ اکتوبر کا چوتھا ہفتہ ہوگا اور نومبر کا پہلا ویک۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سسٹم جو ہے وہ مستقل طور پر ایک سسٹم نہیں، 2 سے 3 سسٹم خلیج بنگال سے بحیرہ عرب میں داخل ہوں گے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ قطر پر نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ بحرین پر، کویت پر بھی اس کا اثر نظر آتا ہے، اور کچھ اس کا امپیکٹ متحدہ عرب امارات پر بھی نظر آتا ہے۔ اکتوبر کے تیسرے ویک میں یا نومبر کے پہلے ہفتے میں قطر، اس کے علاوہ بحرین، متحدہ عرب امارات، یمن کے ایریا کے اندر، سینٹرل سعودی عرب میں ریاض اور اس کے اطراف میں جیزان میں، مکہ مکرمہ، مدینہ، طائف، خیبر، العسیر، القصیم، ان جگہوں پر بارش کے ممکنہ جو ہے امکانات نظر آتے ہیں۔ اس جرمن ماڈلز کے مطابق جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریڈ سی میں باب المنڈب یمن سے لے کر اور اس کے علاوہ عراق تک کے ایریا کے اندر جو بارشیں ہیں وہ اکتوبر کے تیسرے ہفتے کے بعد نظر آتی ہیں، اور نومبر میں اس کے زیادہ امکانات ہیں۔ اب جیسے کہ یہ سمندری طوفان جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ امپیکٹ ڈالے گا اکتوبر کے فرسٹ ویک میں عمان، اور کچھ اس کے جو اثرات ہیں وہ متحدہ عرب امارات پر بھی نظر آتے ہیں۔ یہ ایک نومبر کا ماڈل ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نومبر میں قطر کے ایریا میں اور بحرین میں، کویت میں بارش کے ممکنہ امکانات نظر آتے ہیں، اور یہ نومبر کا ہی ایک ماڈل ہے۔ اس کے مطابق نومبر کے مہینے میں کویت کے ایریا اور ان جگہوں پر بارش کے ممکنہ امکانات ہیں، اور اس وقت جو گرمی کی صورتحال نظر آتی ہے وہ اگلے 15 دنوں تک، یعنی کہ 15 اکتوبر تک گرمی عرب خطے میں برقرار رہے گی، لیکن اس دوران جو عراق کا ایریا ہے، شام ہے، لبنان ہے، یہاں پر گرمی کے اثرات کچھ کم نظر آتے ہیں، اور رات کے اوقات میں یہاں پر 15 سے 20 سینٹی گریڈ کی ٹیمپریچر رہے گا، اور عرب خطے کے زیادہ تر ممالک میں رات کا ٹیمپریچر اکتوبر کے فرسٹ ویک سے گرنا شروع ہو جائے گا۔ اگلے 7 دنوں کے دوران جیزان، ابہا، ان جگہوں پر بارش کے ممکنہ امکانات نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ایک ویوز چلے گی عراق سے، اور یہ کویت کے علاوہ بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات، یہاں پر ونڈ سپیڈ بڑھ جائے گی، اور یہاں پر گرد و غبار کا جھکڑ چل سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے کہ اس ماڈل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ابہا کا علاقہ ہے، جدہ ہے، مدینہ منورہ ہے، اور مکہ، طائف اور اس کے اطراف میں جتنے بھی ایریاز ہیں ان جگہوں پر ونڈ کی سپیڈ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران بڑھ جائے گی، اور اس ماڈل کے مطابق کچھ جگہوں پر 60 سے 70 کلومیٹر کی ہوائیں چل سکتی ہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس ان تمام علاقوں کا، خلیج فارس کا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو ریڈ سی کا بتایا ہے، ان تمام علاقوں کا ایئر کوالٹی انڈیکس ڈسٹرب ہو جائے گا۔ الرجی اور دمہ کے پیشنٹ کو اس دوران احتیاط کرنا ہوگا۔ اب میں آپ کو ماڈلز دکھا رہا ہوں۔ اس ماڈل کے مطابق اکتوبر سے دسمبر کے درمیان جو بارشیں نظر آتی ہیں وہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اس کے علاوہ کچھ بارشیں جدہ کی جانب بھی، طائف کی جانب بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں،
اور اکتوبر سے دسمبر کے درمیان جو نومبر اور دسمبر ہے اس میں ریاض کی جانب کچھ بارشیں نظر آتی ہیں. سینٹرل عرب میں بارش ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ عراق میں بھی اس دوران بارش نظر آتی ہے. عمان میں مسقط کی جانب بھی بارش کے اثرات نظر آتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر عرب خطے میں سردیوں میں بارشیں کم ہو سکتی ہیں. اب یہ جنوری سے مارچ کے دوران جو زیادہ بارشیں نظر آتی ہیں وہ عراق، قطر، بحرین، کویت کی جانب زیادہ بارشیں نظر آتی ہیں. سینٹرل عرب میں بھی بارشیں اس دوران ہو سکتی ہیں. ریڈ سی میں اس دوران زیادہ بارشیں نظر نہیں آتی. مجموعی طور پر جو سردیاں ہوں گی وہ عرب خطے کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہوں گی، کیونکہ شدید ترین سردیوں میں بارش کے امکانات بہت کم نظر آتے ہیں. عرب خطے میں جن جگہوں پر برف باری ہوتی ہے وہاں پر اس سال برف باری بھی کم ہوگی.